السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار کچھ مسلمانوں کو روم کے عیسائیوں نے قید کر لیا۔ ان مسلمان قیدیوں میں ایک نوجوان بھی تھا۔ اس قید خانہ کے جو عیسائی سپاہی تھے، وہ سپاہی ان قیدی مسلمانوں کو ہر روز زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے جنگل میں لے جاتے اور جنگل میں لے جا کر ان سے کام کراتے، اور پھر اسی طرح زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہی ان کو واپس لاتے۔ ان سے کام بھی اسی طرح کراتے، نہ ان کی بیڑیاں اور زنجیریں کھولی جاتیں اور نہ انہیں آزاد کیا جاتا۔ ان میں جو نوجوان تھا وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کی ماں ضعیف تھی۔ اس کے علاوہ، اس نوجوان کے علاوہ اس بوڑھی عورت کا اور کوئی سہارا نہیں تھا۔ وہ عورت اپنی دکھ بھری کہانی لے کر ایک شیخ عارف کے پاس حاضر ہوئی، ایک اللہ والے کے پاس دعا کے لیے گئی اور ان بزرگ سے کہا کہ میرے بیٹے کو رومیوں نے گرفتار کر لیا ہے، عیسائیوں نے۔ میرے پاس میری مختصر جھونپڑی کے علاوہ اور کوئی اثاثہ نہیں ہے، کوئی مال نہیں ہے کہ جسے دے کر میں اپنے بیٹے کو چھڑاؤں۔ صرف یہی چھوٹی سی میری جھونپڑی ہے کہ میں اسے بیچ کر اور اپنے بیٹے کو چھڑا سکوں، لیکن پھر میرے پاس رہنے کو مکان نہیں رہے گا۔ اور پھر اس بوڑھی عورت نے ان بزرگ سے کہا کہ آپ ہی کوئی تدبیر فرمائیں، کوئی ترکیب کریں۔ بڑھیا کے جانے کے بعد وہ بڑھیا تو یہ کہہ کر دعا کی فرمائش کر کے ان بزرگ کے پاس سے چلی گئی، اور بڑھیا کے جانے کے بعد ان شیخ نے زمین پر نظر جمائی، یعنی زمین کی طرف دیکھا اور دیکھتے رہے اور کچھ پڑھا۔ کچھ روز کے بعد یہ واقعہ تو ہو گیا، اس کے کچھ روز کے بعد وہی بڑھیا اپنے اسی فرزند کو لیے ہوئے، اپنے بیٹے کو لیے ہوئے انہیں بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور اس نوجوان نے اپنا پورا واقعہ خود ذکر کیا، اور اس نے بتایا کہ میں زنجیروں اور بیڑیوں میں گرفتار جنگل میں کام کر رہا تھا کہ اچانک میری زنجیریں اور بیڑیاں خود بخود گر گئیں۔ سپاہیوں نے پھر دوسری اور مضبوط زنجیروں اور بیڑیوں میں مجھے جکڑ دیا، لیکن وہ بیڑیاں اور وہ زنجیریں بھی سلامت نہیں رہیں، وہ بھی ٹوٹ کر زمین پر گر گئیں۔ کئی بار ان عیسائیوں نے ایسا ہی کیا، مگر ہر بار وہ بیڑیاں، وہ زنجیریں کھل کر ٹوٹ کر زمین پر گر جاتیں۔ نصرانیوں نے اس کے بعد اپنے راہب کو بلایا، اور وہ راہب آیا۔ اس نے آ کر، وہ نوجوان کہتا ہے کہ عیسائیوں کے راہب نے آ کر مجھ سے پوچھا کہ کیا تیری ماں ہے؟ نوجوان نے کہا کہ ہاں۔ راہب نے کہا کہ اسی کی دعا کا یہ اثر ہے، اور پھر کہا اس راہب نے کہ اللہ تجھے آزاد کرنا چاہتا ہے، اللہ نے تجھے آزاد کر دیا ہے، اب ہم تجھے قید نہیں رکھ سکتے۔ اور اس کے بعد ان لوگوں نے مجھے اپنے ایک آدمی کے ساتھ مسلمانوں کی سرحد تک بھجوا دیا۔ نوجوان نے اپنی زنجیریں اور بیڑیاں کٹ کر گرنے کا جو وقت اور تاریخ بتائی، وہ وہی سب کچھ تھا جس دن ان بزرگ نے اس کی ماں کی فرمائش پر دعا فرمائی تھی۔ سبحان اللہ! یہ ہے اللہ کے ولی کی دعا کی طاقت۔ اور پھر یہ کہ جس کے ماں باپ حیات ہوں اور وہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس اولاد کو کبھی پریشان نہیں رکھے گا۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اپنے والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں، انہیں راضی رکھیں، ان کی اطاعت کریں، تاکہ ہمارے ماں باپ ہم سے خوش ہو کر ہماری بہتری کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار اور بزرگوں کی صحبت میں رہنے کی اور ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔